السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر ہیں تو ایران نے ایسے ہی وقت میں امریکہ کے خلاف دو بہت بڑے بیانات دے دیے اور ان بیانات کو سننے کے بعد یقیناً امت مسلمہ کے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی، کیونکہ پوری امت مسلمہ ہی یہی چاہتی ہے اپنے حکمرانوں سے، اپنی حکومتوں سے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوں، امریکہ کے خلاف بیانات دیں، امریکہ کے خلاف پالیسیاں بنائیں، جو پالیسیاں ایران نے اب تک بنائی ہوئی ہیں شروع دن سے۔ اب جو دو بیانات ایرانی حکام کی جانب سے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے الیکشن میں کوئی بھی ہار جائے، کوئی بھی جیت جائے، جو بائیڈن ہارتا ہے تو ہار جائے، جو بائیڈن جیتتا ہے تو جیت جائے، ٹرمپ ہارتا ہے تو ہار جائے، ٹرمپ جیتتا ہے تو جیت جائے، اس سے ایران کی ان پالیسیوں پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو پالیسیاں انہوں نے امریکہ کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اب ایران نے امریکہ کے لیے پالیسیاں کون سی بنائی ہوئی ہیں؟ یہی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ کسی بھی صورت امریکہ کو نہ تو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ماننا ہے، نہ ہی تو امریکہ کے مظالم پر خاموش ہونا ہے، نہ ہی تو امریکہ کی چالوں پر، سازشوں پر چپ سادھ کے بیٹھنا ہے، بلکہ ہر موقع کے اوپر جب بھی امریکہ نے کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ایران نے کھل کر امریکہ کے خلاف نہ صرف بیانات دیے بلکہ اس مظلوم ملک کی جتنی ہو سکی مدد بھی کی ہے۔ اور یہی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ایران کے خلاف ہمیشہ امریکہ کے جتنے بھی صدر آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایران کے خلاف اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ سخت سے سخت کی ہیں، جو پابندیاں ہیں ان میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا بیان ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جو علی خامنائی صاحب نے دیا وہ اس بیان سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہوں نے اپنے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ 1979 میں جو تہران میں امریکی سفارت خانے کے اوپر ایران کے طالب علموں نے حملہ کیا تھا اور تقریباً 52 تو صرف امریکی ملازمین کو یرغمال بنا کے رکھا تھا ایک طویل عرصے تک، وہ حملہ بھی ٹھیک تھا اور جو یرغمال بنایا گیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، کیونکہ جاسوسی کے اڈے کے اوپر اس طرح کا حملہ کر دینا بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف جہاں امریکہ کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی حکومت کس نے سنبھالنی ہے، دوسری طرف جو امریکہ کا ازلی دشمن ہے یا جس کا امریکہ ازلی دشمن ہے یعنی کہ ایران، ان کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ بھیا ہم نے تمہارے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے جو لوگ تھے ہم نے ان کو یرغمال بھی بنایا تھا اور وہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اسی طرح جس طرح سے ہمیشہ سے جو امریکی حکام ہیں وہ یہ کہتے آئے کہ انہوں نے اگر عراق میں جنگ کی تو وہ جنگ بالکل ٹھیک تھی، اگر شام میں جنگ کی تو وہ جنگ بالکل ٹھیک تھی، اگر افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ حملہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسی طرح جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں جس پر بھی امریکہ نے حملہ کیا آج تک امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے وہاں پر غلطی کی ہے یا وہاں پر ہم نے بے گناہ لوگوں کو مارا، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا، ہماری پالیسیاں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح کا بیان اب امریکہ کے خلاف ایران کی جانب سے بھی آیا اور یہ بیان ناظرین کچھ بھی کہہ لیں، یہ بیان کم از کم ہمیں اتنا حوصلہ تو دیتا ہے کہ چلو اور کوئی نہیں، امریکہ کے خلاف کوئی تو بول رہا ہے، اور کوئی نہیں امریکہ کو کوئی تو مرد آباد کہہ رہا ہے، اور کوئی نہیں امریکہ کی کوئی تو پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہے، اور اس اختلاف کو، امریکہ کو مرد آباد کہنے والی اس بات کو پوری امت مسلمہ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جب تک امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں آپ، ایران کے اوپر جب امریکہ نے پابندیاں لگا کر رکھی تھی تو کسی ملک نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، جس کے بعد ایران ترقی نہیں کر سکا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے بہت سارے اسلامی ممالک پر قبضے کر کے ان ممالک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اگر اسی طرح جس طرح ایران اپنے جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ کھل کر بیانات دیتے ہیں، اگر اسی طرح پوری امت مسلمہ یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ امریکہ کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتے ہوتے تو یقیناً آج جتنی بری حالت مسلمانوں کی ہے اتنی بری حالت نہ ہوتی۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ جس طرح امریکہ کے خلاف ایران اس طرح سامنے آتا ہے ہر موقع کے اوپر، اسی طرح جو باقی اسلامی ریاستیں، اسپیشل جو عرب اسلامی ریاستیں، چونکہ وہ بہت امیر بھی ہیں اس لیے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بیانات اگر پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ دینا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ امریکہ کے لیے جینا حرام ہو جائے گا، یقین جانیے کہ امریکہ کے لیے اپنی پالیسیاں بنانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کی پالیسیاں ہمیشہ امریکہ کے مفاد میں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو جب ان کی پالیسیوں کے اوپر مسلمان بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے گی اور امریکہ کا اس دنیا سے وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔